ذرا سوچئے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ امریکن پریزیڈنٹس کو مینیپولیٹ کر سکتا تھا اور تمام کانگریس اور سینٹ کے ممبرز کی سیکرٹ فائلز تیار کیے ہوئے تھا، سول رائٹس لیڈرز کے خلاف وتھ امپیونٹی سیکرٹ وارز لانچ کر سکتا تھا اور خفیہ منصوبے بنا رہا تھا جس سے خاندان تقسیم ہو رہے تھے، یہ آدمی جو آلموسٹ 50 سال تک امریکن FBI کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور کسی صدر میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کو اپنے عہدے سے نکال سکے، اور آخرکار اس کی ڈیتھ ہی اسے اس عہدے سے فارغ کر پاتی ہے۔ ایک موقع پر جب امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کو ان کے قریبی ساتھیوں نے اس شخص کو عہدے سے نکالنے کا کہا تو رچرڈ نکسن famously said, "We may have on our hands here a man who will pull down the temple with him, including me." کون تھا یہ شخص اور کیسے اس نے امریکہ میں اتنی طاقت حاصل کی؟ آج ہم جانیں گے ایڈگر ہوور کی کہانی، ایک ایسا آدمی جس نے FBI کو گستاپو طرز کی سیکرٹ پولیس کی طرح چلایا۔ ایڈگر ہوور نے FBI کے ڈائریکٹر کے طور پر 8 US پریزیڈنٹس کے نیچے کام کیا، ان میں سے 4 ریپبلکنز اور 4 ڈیموکریٹس تھے۔ اس کی طاقت کا راز یہ تھا کہ اس نے لوگوں کو انٹیمیڈیٹ اور بلیک میل کر کے اپنی جگہ مضبوط بنائی ہوئی تھی۔ امریکن پریزیڈنٹ ٹرومن کو جب ہوور کی شکایات موصول ہوئی تو ہی از ریپورٹڈ ٹو ہیو سیڈ، ہمیں کسی گستاپو یا خفیہ پولیس کی ضرورت نہیں ہے، FBI اسی راستے پر چل رہی ہے، وہ ذاتی زندگیوں کے اسکینڈلز، بلیک میلنگ اور وائر ٹیپنگ میں ملوث ہے۔ ایڈگر ہوور ہر حد پار کرنے کو تیار ہے اور تمام کانگریس کے اراکین اور سینیٹرز اس سے خوفزدہ ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی نہ ٹرومن اور نہ ہی نکسن اور نہ ہی کوئی اور پریزیڈنٹ میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ہوور کو اپنے عہدے سے فارغ کر پائے۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ وی ول گیٹ دی آنسر بائی دی اینڈ آف دس ویڈیو۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جو سول رائٹس موومنٹ کے ایک اہم رہنما تھے، ہوور کا مین ٹارگیٹ بنے ہوئے تھے۔ ہوور نے کنگ کو ہیرو کے بجائے ایک خطرہ سمجھا ہوا تھا۔ ہوور کو لگتا تھا کہ مارٹن لوتھر کنگ ایک کمیونسٹ ہے اور رشین عزائم کو فروغ دے رہا ہے۔ ہوور کی FBI نے وائر ٹیپنگ، بلیک میلنگ اور سائیکولوجیکل ٹیکٹکس کے ذریعے کنگ کو دبانے کی کوشش کی۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کو ایک پارسل ریسیو ہوتا ہے جس میں آپ کے پرائیویٹ موومنٹس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور ایک خط ہوتا ہے جو آپ کو سوسائڈ کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ وہ دھمکیاں تھی جس کا کنگ کو ہوور کی طرف سے سامنا کرنا پڑا۔ 1964 میں کنگ کو نوبل انعام ملنے کے باوجود سرویلنس 1968 میں ان کے قتل تک جاری رہی، لیکن یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ پیکج ہوور کی طرف سے ہی کنگ کو ملا تھا؟ اس کے پیچھے بھی ایک امیزنگ سٹوری ہے اور یہ سٹوری جرنلزم میں ایک نئی قسم بھی متعارف کرواتی ہے۔ 1971 میں پنسلوینیا کے FBI آفس میں ایک چوری ہوتی ہے۔ یہ چوری صرف 3 لوگ مل کر کرتے ہیں۔ برگلرز نے 8 مارچ 1971 کو ہی FBI آفس گھسنے کا پلان اس لیے بنایا کیونکہ اسی دن فائٹ آف دا سینچری باکسنگ میچ ہونے والی تھی محمد علی اور جو فریزیر کے درمیان۔ برگلرز کو لگا کہ FBI ایجنٹس اس فائٹ میں مصروف ہوں گے اور سیکیورٹی معمول سے کم ہوگی، اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس بریک ان میں بہت سارے ایسے ٹاپ ڈاکومنٹس مل گئے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ہوور اپنی پاور کو مس یوز کس حد تک کر رہا ہے۔ زیادہ تر ان دستاویزات میں ایڈگر ہوور کی ان لافل اور ڈسٹاپک ایکسیسز کا ذکر تھا، سول رائٹس موومنٹ کے لیڈرز کے خلاف اور اینٹی ویتنام وار پروٹیسٹرز کے خلاف۔ 1960s اور 1970s میں سیاہ فام یعنی بلیک امریکنز اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے تھے اور ساتھ ہی امریکن لیفٹ ویتنام میں لڑنے والی امریکی جنگ کی مخالفت کر رہے تھے۔ کو انٹیل پرو یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس پروگرام ہوور کا ایک خاص مشن تھا جس میں اس نے لیفٹ ونگ اور سول رائٹس آرگنائزیشن کو نشانہ بنایا ہوا تھا۔ ہوور انفارمنٹس، پروپیگنڈا، سرویلنس، سمیئر کیمپینز اور ڈیوائسو ٹیکٹکس کا استعمال کرتا تھا۔ ہوور نے لوگوں کی میرٹل لائف تباہ کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ مینٹل ڈسٹریس کا شکار ہو سکیں۔ ایک ایسا ہی جھوٹا پروپیگنڈا امریکن ایکٹریس جین سیبرگ کے بارے میں کیا گیا، جہاں اس کی پریگننسی کے متعلق جھوٹی خبریں پھیلائی گئی۔ آخر وہ اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتی اور سوسائڈ کر لیتی۔ سملرلی فریڈ ہیمپٹن جو کہ امریکن بلیک پینتھر کا لیڈر تھا، ان کو شکاگو میں FBI کی مدد سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب ہوور کے کو انٹیل پرو کا حصہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سٹولن فائلز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ کو جو تھریٹننگ لیٹر ریسیو ہوا وہ بھی کو انٹیل پرو کا ہی حصہ تھا۔ ان دستاویزات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایڈگر ہوور سول رائٹس ڈیمونسٹریٹرز اور اینٹی ویتنام وار کے پروٹیسٹرز کو پریزیڈنٹ کینیڈی کے کہنے کے باوجود بھی ان کے لیے حفاظت کے انتظامات نہیں کرتے تھے۔ کینیڈی سول رائٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے مزید فیڈرل الیکشن لینا چاہتے
تھے. اس میں ڈی سیگریگیشن بھی شامل تھی، جبکہ ہوور سول رائٹس لیڈرز کو مانیٹر کرنے اور انہیں انڈرمائن کرنے پر زیادہ فوکس کر رہا تھا. رپورٹس کے مطابق ہوور کے پاس کینیڈی کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں فائلز موجود تھی جن کو وہ یوز کرتا تھا اپنی پوزیشن اور انفلوئنس بڑھانے کے لیے اور لیوریج کے طور پر استعمال بھی کرتا تھا. ان معلومات نے کینیڈی اور ہوور کے درمیان میوچل ڈسٹرسٹ کو بڑھاوا دیا. پریزیڈنٹ کینیڈی اور ایف بی آئی ڈائریکٹر ایڈگر ہوور کے درمیان کوئی قریبی تعلق نہیں تھا. ان کا انٹریکشن بہت زیادہ لمیٹڈ اور بہت زیادہ فارمل قسم کا تھا اور وہ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے. اور پھر امریکن ہسٹری میں پریزیڈنٹ کینیڈی کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے، اور اس اسیسینیشن کے بعد کی گئی ایف آئی کی انویسٹیگیشنز کو آج تک امریکن پبلک نے اوپن اینڈ فیئر تسلیم نہیں کیا. تمام انویسٹیگیشن ان ہری اور سیکریٹیولی کی گئی، اور اس سب میں ہوور کا بڑا کردار بتایا جاتا ہے. بہت سارے رپورٹس کے مطابق لی ہاروی اوسوالڈ، جو کہ ایک پرائم سبجیکٹ تھا، ایک سٹیجڈ کیریکٹر تھا اور جس کو بعد میں پولیس کسٹڈی میں ہی مروایا جاتا ہے. اور ایک کریڈیبل تھیوری کے مطابق ایک سیکنڈ شوٹر بھی اسی دن اسی جگہ موجود تھا جس نے دراصل کینیڈی کو ٹارگٹ کیا. کینیڈی میں بھی دوسرے صدور کی طرح ہمت نہیں تھی کہ وہ ایف بی آئی ڈائریکٹر کو فارغ کر سکیں. آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ آئیے جانتے ہیں. ایڈگر ہوور کی وہ کیبنٹس جس میں واشنگٹن کے موسٹ پاورفل لوگوں کے راز چھپے ہوئے تھے اور جن کا سوچ کے امریکن پریزیڈنٹس تک کانپ اٹھتے تھے، کسی کو نہیں ملتے ہیں. انفیکٹ ہوور کی پرسنل اسسٹنٹ ہیلن گینڈی فالوئنگ ہوورز ڈیتھ ہفتے لگا کر ان تمام سیکرٹ فائلز کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. انٹرسٹنگلی ہوور کی پرسنل فائلز ایف بی آئی ریکارڈ میں نہیں بلکہ ان کی اپنی پرسنل ریزیڈنس میں ہوتی تھی، اور یوں ہوور اپنے ساتھ اپنے تمام راز لے کر فنا ہو جاتا ہے. لیٹر آن ایف بی آئی کے خلاف انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں لائک دی چرچ کمیٹی، اور بہت ساری ریفارمز کی گئی اور ایف بی آئی کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی اسکروٹینی کے انڈر لایا جاتا ہے. لیکن یہ ساری انویسٹیگیشنز اور ریفارمز کچھ خاص فرق نہ لا پائے، جیسا کہ کچھ ڈیکیڈز بعد ایڈورڈ سنوڈن کے انکشافات سے ظاہر ہوتا ہے. اینڈ اف یو وانٹ می ٹو میک اے ویڈیو آن ایڈورڈ سنوڈن، کامنٹ بلو. ٹل دین، فی امان اللہ.